جمعہ سے جمعہ کی سب سے طاقتور تسبیح، یہ تسبیح آپ کی تقدیر بدل دے گی، آپ کا مقدر سنوار دے گی۔ اگر رات کو یہ تسبیح عشاء کے بعد پڑھی جائے تو صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ صبح کے وقت پڑھی جائے تو مغرب ہونے سے پہلے اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی۔ یعنی یہ تسبیح ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جتنا سا وقت ہوتا ہے اتنے سے ٹائم میں آپ کا مقدر سنوار دے گی۔ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح ہے اور جس نے بھی پڑھی ہے اس کا مقدر سنورا ہے، اس کی تقدیر بدلی ہے، کیونکہ یہ تسبیح صرف جمعۃ المبارک کے دن کی اور جمعۃ المبارک کی رات کی خاص تسبیح ہے۔ یعنی آج شب جمعہ ہے، صبح جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ جمعہ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کی رات۔ جس طرح جمعۃ المبارک کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے، اسی طرح یہ تسبیح بھی ساری تسبیحوں کی سردار تسبیح ہے۔ یہ تسبیح اپنا اثر فوری طور پر دکھاتی ہے، لیکن اس تسبیح کے پڑھنے سے پہلے چند ایک صورتوں کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ صورتیں بھی قرآن مجید کی سب سے آسان صورتیں ہیں اور سب سے زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس تسبیح کو کہتے ہیں جمعہ سے جمعہ کی تسبیح، اور ان صورتوں کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، اور اس تسبیح کو بھی صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح صرف 100 بار پڑھنے سے صرف ایسی تسبیح جس کو اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی غیبی مدد رکھی ہے کہ جس کے ذریعے، جس کے پڑھنے سے بندے کے تمام مقاصد فوراً غیب سے پورے ہوتے ہیں، ہر مقصد میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا ہوتا اس کے پڑھنے سے فوری مل جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کی ہر بات اور ہر حاجت پوری کروا دیتی ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کے خزانوں سے، اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اس لیے کہ جمعۃ المبارک کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہونے کے ساتھ ساتھ اس روز میں مرنے والے سے قبر میں سوال بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے دن میں ایک نیکی کرنے پر اللہ 70 گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، جبکہ باقی دنوں میں ایک نیکی پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جمعہ کے دن ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کئی لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی جنت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ جو لوگ آج کے دن اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کر لیں، اس طرح اس کے نام کی تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تمہیں غنا عطا فرمائے گا اور تمہاری مشکلیں حل فرما دے گا، ہر پریشانی سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ اس لیے کہ دوستو، آج کا دن ہرگز غفلت میں نہ گزاریے گا۔ یہ کسی جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کے جمعہ پڑھیں یا آگے جو آنے والے جمعہ ہے۔ مجھے جب بھی کبھی مشکل آئی، جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئی، غم آیا، دکھ نے ستایا، جب مصیبتیں حد سے بڑھ جاتی ہیں، میں اس تسبیح کی طرف توجہ کرتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، اپنی زبان پر جاری کرتا ہوں۔ رات کو پڑھی تو صبح تک مسائل حل، صبح کو پڑھی تو مغرب تک مسائل حل۔ اب یہ تسبیح جمعہ کے بعد بھی پڑھیں، جس وقت آپ کو ٹائم مل جائے، لیکن پڑھنی جمعہ کے دن ہے۔ اب ذرا اس کی ترتیب سمجھیے گا، بڑی آسان تسبیح ہے۔ سب سے پہلے پڑھنے سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، مقصد جو بھی ہو لیکن جائز ہو، شریعت کے تقاضوں کے برابر ہو، شریعت سے یعنی کہ ٹکراؤ اس کا نہ ہوتا ہو، جائز مقصد اور جائز حاجت ہے، اس کو تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے اس تسبیح مبارک کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے نیت کر لی، دیکھیں نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ نیت کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نیت کے بغیر یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ دیکھیں ہم نماز پڑھیں نیت کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، روزہ رکھیں نیت کے بغیر تو روزہ نہیں ہوتا، حج نیت کے بغیر کرنے چلے جائیں تو حج بھی نہیں ہوتا، پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو نیت کر لیتے ہیں میں وہاں سے یہ چیز خرید کر لاؤں گا، نہ جب جائیں تو فقط اللہ کی رضا کے لیے جائیں۔ جب یہ وظیفہ پڑھیں، جب یہ تسبیح پڑھیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں اس تسبیح کا وسیلہ پیش کریں، اس کا واسطہ پیش کریں۔ اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اس کی بدولت بندہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، اس کو معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایسا رزق ملتا ہے جس کی کبھی کمی نہیں آتی، جو کبھی ختم نہیں ہوتا، ایسی عزت ملتی ہے کہ جس کے بعد کبھی ذلت میں نہیں مبتلا ہوتا۔ اس لیے دوستو سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ درود پاک ہے۔ درود پاک کی تعداد
تعداد 11 بار ہے، اس سے کمی پیشی آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ اب درود پاک میں یہ آسانی ہے، آپ چاہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو درود پاک آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے، چاہے درود ابراہیم بھی پڑھنا چاہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جو درود پاک آپ کو زبانی یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھ کر اس تسبیح کو آپ پڑھیں گے، اس عمل کا آپ آغاز کریں گے۔ تو یہ ترتیب اور یہ طریقہ آپ نے خاص اپنے دھیان میں رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، جس کے بارے میں امام جعفر الصادق جو بہت بڑے وقت کے بزرگ گزرے انہوں نے بھی کہا کہ جو بندہ بے بسی میں جب ہر طرف سے ہار جاتا ہے، تھک جاتا ہے، جب اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، بیگانے بھی چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نہیں بن رہا ہوتا، اس وقت جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو، اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھے، اللہ کبھی بھی اس کو محروم نہیں کرتا، اللہ ضرور اسے اس چیز سے امان بخشتا ہے، جو چیز وہ چاہتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو میں نے اس تسبیح کو آزمایا، میں نے اس کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے تمام حاجتیں پوری فرما دی۔ جس کے پاس گھر نہیں وہ گھر کی نیت سے پڑھے، جس کے پاس گاڑی نہیں گاڑی کی نیت سے پڑھے، جس کے پاس اولاد نہیں اولاد کی نیت سے پڑھے، جو قید میں ہے رہائی کی نیت سے پڑھے، جو بیمار ہے شفا کی نیت سے پڑھے، جو ویزے کی وجہ سے پریشان ہے وہ ویزے کی نیت سے پڑھے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، اس کے ارادے اس کے تصور کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس تسبیح نے کتنا فائدہ آپ کو دینا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے درود پاک کی جو تعداد بتائیے 11 بار، تو 11 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد وہ سورت پڑھنی ہے جو رحمت والی سورت ہے۔ رحمت والی سورت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف رحمت ہی رحمت کا ذکر کیا ہے، دوزخ کا ذکر نہیں کیا یا عذاب کا ذکر نہیں کیا، صرف اللہ تعالیٰ نے رحمت ہی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ تو سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی کام بگڑتا ہے، جب بھی مسائل بگڑتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کے ذریعے مسائل کو حل فرماتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے رحمت والی سورت کو پڑھیے گا۔ تو رحمت والی سورت پڑھنے یہ عمل کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آپ نے مکمل طور پر سننا ہے اور توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کا بے مثل و مثال عمل ہے، اور جادو سے زیادہ کہتے ہیں اثر دکھاتا ہے، فوری طور پر مسائل حل ہوتے ہیں، کوئی راتیں نہیں، کوئی مہینے نہیں، کوئی سالوں کی بات نہیں ہے، جمعہ سے جمعہ سارے مسائل حل۔ اس لیے ایک صحابی رسول جن کو حضرت ابو زید کہا جاتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، ایک رات کا وقت تھا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ طیبہ کی گلی سے گزرا، اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی رسول نماز تہجد ادا کر رہے تھے اور وہ بلند آواز سے سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے۔ جب صحابی نے سورت مکمل کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کھڑے ہو کر سورت سنتے رہے، پھر حضور نے مجھے اپنی طرف بلایا، فرمایا ما مثل فی القرآن، یعنی ما فی القرآن مثلھا، قرآن مجید میں اس جیسی صورت اللہ تعالیٰ نے اور نازل نہیں فرمائی جیسی یہ صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس جیسی اور کوئی صورت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا اس ترتیب کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آخر میں لفظ آمین اور اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دو چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ مبارکہ پڑھی ہے، آپ نے بالکل سیم حرف بحرف اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھ رہے ہونا ہے تو اللہ کی رحمت کا تصور کرنا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو 2 بار قرآن میں نازل ہوئی ہے، باقی سورتیں ایک بار نازل ہوئی ہے، لیکن یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، ایک بار مدینہ طیبہ میں۔ اس کو دونوں فضیلتیں حاصل ہیں، اس لیے جو مکہ مکرمہ کی مدینہ منورہ کی حاضری چاہتا ہے وہ بندہ اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھے۔ اب اس کی ترتیب میں نے سمجھائی ہے، جب بندہ آخر میں لفظ آمین پڑھتا ہے اللہ 4 نوری ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے نے جس نے لفظ آمین کو اس سورت کے آخر میں پڑھا ہے تم اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ اس لیے دوستو آپ اب میرے ساتھ بھی ایک بار لفظ آمین کو، جب میں نے سورت کو پڑھا ہے آخر میں آمین کہا ہے، آپ اس سورت کے آخر میں آمین کہہ لیں،
تو انشاءاللہ تعالیٰ 4 نوری ملائکہ کی ڈیوٹی ہوگی جو اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں بدل سکتے، اس لیے میرے آقا نے فرما دیا ہے۔ اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ 4 موقع ایسے ہیں جن پر شیطان چیخیں مار کر رویا تھا۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی، دوسری مرتبہ جب زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، چوتھی مرتبہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو وہ چیخیں مار کر رویا تھا، کیونکہ اس کی 7 آیات اور مشقت میں پڑ گیا تھا، خوب دھاڑے ماری چیخیں مار کر کبھی ادھر روتا جاتا کبھی ادھر چیخیں مارتا جاتا، کیونکہ یہ سورت ایسی ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 7 جہنم کے دروازے اس بندے کے لیے بند کر دیتا ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، باقی اپنے شریعت کے مطابق تمام احکامات پر عمل کرتا ہے، شریعت کی حدوں کو پامال نہیں کرتا، شریعت کی حدوں کو توڑتا نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ اس کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آج کے اس موقع پر، یعنی کہ کسی بھی سال کے اندر جتنے جمعے آتے ہیں ہر جمعہ کی فضیلت ہے، اب کسی بھی جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کے اندر پڑھیں گے کہ اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار جیسے آپ نے درود پاک پڑھا، اس سورہ مبارکہ کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھتے ہوئے تصور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رکھنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں موسلا دھار بارش کی طرح تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، آپ حیران ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کے خزانے آپ کے اوپر برس رہے ہوں گے۔ دیکھیں اب اس کے بعد بات سنیے گا ذرا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، وہاں سے نازل ہوئی ہے، اور جو اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو خزانے ملیں گے، اور ایسے خزانے ملیں گے کہ جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا نہیں ہوگا، اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس تعداد کے برابر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس لیے دوستو اب کیونکہ یہ سورہ مبارکہ نور ہے، اور جو نور حاصل کرنا چاہتا ہے نا، یہ رحمت والی صورت ہے، اس کا نام اس صورت کا دوسرا نام رحمت ہے، اس لیے اس رحمت والی صورت کو آپ پڑھیں گے۔ اس صورت کو صورت شفا بھی کہتے ہیں، یقیناً اس کے 20 نام ہیں، اور یہ 20 نام والی صورت اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے صرف ایک صورت کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس سورہ مبارکہ سے پڑھنے سے پورا قرآن مجید کا ثواب، تمام آسمانی کتابوں کے برابر ثواب اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ جب اتنا ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنی عظمت اور فضیلت والا وہ شخص ہوگا کہ جس کو تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب ملے، تو اس کی کیسے حاجتیں نہیں پوری ہوں گی، کیسے اس کی مشکلیں حل نہیں ہوں گی، کیسے اس کے تمام معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی مختصر سی صورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح جو بتا رہا ہوں اس کو لاسٹ میں پڑھنا ہے، آخر میں پڑھنا ہے، صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے، لیکن اس کی لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے یہ صورتیں پڑھی جائیں، کیونکہ ان کے ذریعے آپ کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جائیں پھر اس تسبیح کو پڑھیں تو پھر فوری طور پر غیبی مدد آتی ہے، غیب سے ایک نظام شروع ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ عظیم صورت ہے، اور یہ مختصر صورت ہونے کا اس کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اگرچہ یہ مختصر سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کو یہ فضیلت اور عظمت حاصل ہے کہ انتہائی کثیر فائد کی یہ حامل صورت ہے۔ اس کے پڑھنے سے گناہ جتنے بھی ہوں معاف ہو جاتے ہیں، اس کے پڑھنے سے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھولتا ہے، رزق کے غیبی دروازے کھولتے ہیں۔ ایک رزق کے عام دروازے ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے والے کے لیے غیبی دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جو اس کو پڑھے رات کو پڑھے تو صبح تک حفاظت، جو صبح کو پڑھے رات تک حفاظت۔ اتنی یہ عظمت والی صورت ہے، اگر اس کو گھر کے چاروں کونوں میں 10-10 بار پڑھ لیا جائے تو رزق کے ہمیشہ کے لیے چاروں طرف سے راستے کھل جاتے ہیں، اور بیماری اور مفلسی گھر میں کبھی قدم بھی نہیں رکھ پاتے، اور بندہ مخلوق خدا میں کبھی کسی کا محتاج بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دوسرا طریقہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اگر گھر میں بہت زیادہ نحوست ہے، پریشانی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں رزق آتا ہی نہیں، آ جاتا ہے تو رکتا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو کماتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ گھر کے چاروں کونوں میں، 4 کونے ہوتے ہیں ایک کمرے کے گھر کے، تو ہر کونے میں 10-10 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی وہ بندہ حیران رہ جائے گا
لیکن یہ عمل ضرور کر لیں۔ بسم اللہ کے ساتھ چاروں کونوں میں پڑھنے کی ایک میں اضافی عمل بتایا ہے آپ کو، تو آپ نے اس عمل کو جمعہ کے دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دیکھیں تمہارے گھر میں کیسے خوشحالیاں آتی ہیں، کیسے غیب سے رزق کا بندوبست ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرے آقا پریشان تھے، میرے حضور کو کفار و مشرکین نے، دشمنوں نے پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خوش کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا، اور یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والا بندہ بھوک سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہتا ہے۔ دشمن اگر کوئی حملہ کرے یا اس کو کوئی تکلیف دینے کی کوشش کرے تو اس بندے کو ہمیشہ دشمن پر فتح ہی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اور عذاب قبر سے بھی اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا، کیونکہ عذاب قبر میں یہ صورت ایک طرح کی ڈھال ہے، اور یہ صورت ہر قسم کے جادو، ہر قسم کے شیاطین، ہر قسم کے شر، ہر قسم کی تکلیف کے لیے بہترین حصار ہے، حفاظت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، ایک روز جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، حضرت انس بیان کرتے ہیں، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند طاری ہوئی اور کفیت طاری ہوئی۔ حضور جب بیدار ہوئے، سر مبارک اٹھایا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ منظر پہلی بار دیکھا ہے۔ آقا نے فرمایا، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت کا نزول فرمایا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی پر نہ نازل ہوئی، اور یہ صورت ایسی جس کے ذریعے اللہ نے مجھے خیر کثیر عطا کیا ہے اور جنت کی نہریں عطا فرمائی ہیں، جو کل قیامت کے دن میں اپنے غلاموں کو جس سے آب کوثر کا جام پلاؤں گا۔ یہ وہ صورت ہے، اور اس وقت جب میری امت پریشان ہوگی تو حوض سے فرشتے ان کے لیے آب کوثر کے جام بھر بھر کر لائیں گے۔ پھر حضور نے مکمل اس کی تلاوت اس طرح فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب آپ نے بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بالکل اسی طرح کرنی ہے کہ ہر بار بسم اللہ بھی پڑھتے جائیں اور اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھتے جائیں، کیونکہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہیں، یعنی کہ دنیا بھی تمہاری بہتر ہوگی، آخرت بھی تمہاری بہتر ہوگی۔ مقدر سنور جاتا ہے نا، سب سے بڑی چیز تو تقدیر ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مقدر سنور جاتا ہے۔ اس لیے کہ جمعہ المبارک کے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے آپ نے جمعہ والا یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ دیکھیں چند منٹ لگتے ہیں عمل کرتے ہوئے، اور چند منٹ بھی اگر آپ نہیں دے سکے، پھر اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں باوضو ہو کر بیٹھیں اور اس عمل کو پڑھ لیں، یا اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ باوضو پڑھیں، بس اتنی سی التجا ہے۔ اور پھر دیکھیں جب یہ عمل مکمل کر لیں تو اس عمل کو کرنے سے پہلے اللہ کی رضا کا تصور رکھیں۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس بات کو اپنے ذہن میں اتار لیں کہ آپ نے اس عمل کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس تسبیح کا واسطہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ بس اس تسبیح کا واسطہ پیش کرتے جائیں گے تو آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اب اس سورہ مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد جو سورت آپ نے پڑھی، یہ 3 سورتیں ہیں جو آپ نے پڑھنی اسی ترتیب کے ساتھ ہی، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اب اس تسبیح کی طرف میں بڑھنے لگا ہوں اور سورہ مبارکہ بتانے لگا ہوں۔ یہ سورت قرآن مجید کی بڑی کمال کی سورت ہے، بلکہ یہ سورت تو میرے آقا نے ایک اپنے صحابی کو بتائی تھی۔ اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میرے گھر میں غربت نے ڈیرے لگا لیے ہیں، غربت میرے گھر سے نہیں نکل رہی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کی وہ صورت بھول گئے ہو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی غنی کر دے گا، اللہ تمہارے ہمسایوں کو بھی مالا مال کر دے گا، یہ وہ صورت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ سے آپ کو تو برکتیں ملیں گی ہی، لیکن آپ کی برکتیں ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ تمہارے ہمسایوں کو بھی اس کی برکتیں نصیب فرما دے گا۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو دوستو آپ نے اس ترتیب دیکھیں، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے جنت میں جانے کا باعث بن جاتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ ساری حدیث مبارکہ میں چیزیں ہیں، جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر ہو جاتا ہے اور 50 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹ لیتا ہے، اللہ کے خزانے اس کو مل جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ گھر میں امن خوشحالی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے، اللہ پھر اس کی کسی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔
اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب دوستو یہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا کرتا ہے، اور شہید آپ کو پتہ ہے ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی سلامتی عطا فرمائے گا، ہمیشہ کا عروج عطا فرمائے گا، ہمیشہ کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو اتنی فضیلتیں کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ عمل نہ کر سکا تو میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی بد نصیبی ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کے بارے میں حضرت سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بخشش کیے بغیر نہیں چھوڑتا، یعنی ہر ایک کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ ہے کہ جمعہ کا دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزاد نہیں کرتا۔ اس لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ چاہتے ہیں تو پھر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے تمہیں آج جمعہ کے صدقے ہر نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ افسوس کہ ہم لوگ اس دن کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کو باقی دنوں کی طرح گزارتے، حالانکہ یہ عید کا دن ہے، اور بعض نے لکھا کہ عید کے دن سے بھی زیادہ اس دن کی فضیلت ہوتی ہے۔ اگر بندہ سمجھے تو اس دن کی برکتوں سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو سکتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد تو اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے صرف اور صرف اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے اس تسبیح کی جانب آنے لگا ہوں جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح وہ تسبیح جس کے بارے میں امام جعفر الصادق کا قول موجود ہے۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد جب آپ نے یہ صورتیں اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لی، یہ صورتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اور چہرہ بھی آسمان کی طرف اٹھا کر، کمرے میں بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں، چہرہ آپ نے آسمان کی طرف اٹھانا ہے، اٹھا کر اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سوال کرنا ہے کہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس تسبیح کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یا ربنا کہہ کے پھر آگے اپنی التجا کو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 1 منٹ کی تسبیح تمہاری تمام دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا دے گی۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم۔